عبید اللہ میری پھپھو کے بیٹے تھے۔ بہت خوبصورت، قد کاٹ، اونچا، چوڑے شانے، شاندار شخصیت، نیک اور شریف تھے۔ پھوپھی نے ان کے لیے میرا رشتہ مانگا تو والدین نے فوراً ہاں کر دی اور کچھ عرصے بعد ہماری باقاعدہ منگنی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا منگیتر اس قدر خوب روح ہے۔ جس دن دلہن بنی سبھی کہہ رہے تھے کہ منزہ بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن دولہا کا تو کوئی جواب نہیں، وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ہمارے والدین اور پھوپھی کی مالی حالت بہت اچھی تھی، لہٰذا بہت دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اتنے خوبصورت دولہا کو پا کر میں خوشی سے پھول کی طرح کھل گئی تھی۔ عبید مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ مجھ پر سو جان سے فدا تھے۔ ہر کوئی مجھ پر رشک کر رہا تھا۔ جس کا دولہا اتنا خوبصورت تھا، ان کے سامنے میں معمولی صورت لگتی تھی۔ عبید کی والدہ نے مجھے زیور بھی خوب دیا تھا۔ وہ میری سگی پھپھو تھی، چاہت سے بیاہ کر لائی تھی تو کیوں نہ ہزار چاؤ کرتی، لیکن خوشیاں بعض دلہنوں کو راس نہیں آتی، کسی کی نظر لگ جاتی ہیں۔ کسے پتہ تھا کہ عبید فوج میں بھرتی ہوں گے تو جنگ چھڑ جائے گی؟ کیا خبر تھی کہ آنے والے چند دنوں میں حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ بھائی بھائی کے بیچ معرکے کا سماں ہوگا۔ ابھی ہماری شادی کو 6 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ 1971 میں انہیں مشرقی پاکستان جانا پڑا۔ وہاں وہ ایسے حالات میں گر گئے کہ ایک دن مکتی باہنی نے ان کا پیچھا کیا تو وہ عجلت میں ایک گھر میں گھس گئے۔ یہ ایک بنگالی کا گھر تھا، مگر مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے میرے شوہر کو گنڈوں کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے گھر میں چھپا دیا۔ گھرانے کے سربراہ نے ان سے کہا کہ جو لوگ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں ان کو ہم پر شک ہے، اور اب وہ باہر پہرا دیں گے تاکہ تم گھر سے نکلو تو وہ تمہیں مار دیں۔ بہتر ہے کہ تم ہماری لڑکی سے نکاح کر لو، تب وہ تمہیں داماد کی حیثیت سے کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ ہم آپ کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ان کے برابر میں ایک مولانا صاحب کا گھر تھا جو نکاح خواں بھی تھے۔ حالات کا تقاضا تھا، عبید انکار نہ کر سکے۔ دراصل ان لوگوں کو بھی یہ خوبرو نوجوان اچھا لگا تھا، لہٰذا انہوں نے اسی وقت پڑوسی نکاح خواں کو بلوا کر اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ پھر وہ انہی کے ساتھ رہ کر حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگے، لیکن جب تک حالات ٹھیک ہوئے وہ ایک بیٹے کے باپ بن چکے تھے۔ وہ اپنی بنگالی بیوی کے ساتھ خوش و خرم ہو چکے تھے۔ یوں وہ واپس نہ لوٹے اور میں ان کی راہ دیکھتی رہ گئی، یہاں تک کہ 7 برس گزر گئے۔ جب اس عرصہ میں ان کی کوئی خیر خبر نہ آئی تو سب نے یہی سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان کو گئے 8واں برس تھا کہ ایک روز ان کا خط پھپھو کے نام آیا۔ اس میں دوسری شادی کی خبر کے ساتھ تصویریں بھی تھیں۔ پھوپھا میرے والد کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ عبید زندہ ہے اور یہ کہ اس نے وہاں شادی کر لی ہے۔ اب اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ خبر سن کر میرے والد کی تیوری پر بل پڑ گئے اور والدہ بھی رونے لگی۔ میرے ماں باپ کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ مجھ کو کیسے بتائیں۔ میرے والدین نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اپنی بیٹی ان کے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ بے شک وہ لوگ اپنی دوسری بہو کو گھر لے آئے۔ بہرحال انہوں نے مجھے عبید کی دوسری شادی کا نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا کہ وہ زندہ ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ کب واپس آئیں گے تو کہا کہ جلد آ جائیں گے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر میں تو جی اٹھی تھی۔ مدت سے جس کا انتظار تھا، وہ جس کو سب شہید سمجھتے تھے، وہ لوٹ کر آنے والا تھا۔ سبھی کہا کرتے تھے اب کتنا انتظار کرو گی، اب میکے چلی جاؤ، مگر میں نے عبید کا گھر نہ چھوڑا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دن ضرور لوٹ کر آئیں گے۔
میں نے گھر سجایا، قیمتی خوبصورت اور خوش رنگ جوڑے نکالے، نئے جوڑے بھی سلنے کو دیے اور اپنے سہاگ کے استقبال کی تیاری میں ہمہ مشغول ہو گئی۔ میرا جوش اور ولولہ سبھی دیکھ رہے تھے اور دل میں کر رہے تھے۔ کسی کی بھی جرأت نہ ہوئی کہ میرے بے پایاں خوشی پر حقیقت کا خوفناک بم گراتے۔ جس روز عبید کو آنا تھا، میں سج دج کر تیار ہو گئی، گویا نئی نویلی دلہن بن گئی۔ میں بھی سب کے ساتھ انہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ مجھے اتنا خوش دیکھ کر حقیقت میں ماں باپ کا دل تو رو رہا تھا۔ بہرحال ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ عبید اکیلے آ رہے ہیں، مگر جوں ہی وہ لاؤنج سے نمودار ہوئے، ان کے ساتھ بچوں کو دیکھ کر میرا کلیجہ دک سے رہ گیا۔ جتنی خوشی سے میں آگے بڑھی تھی، اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور حیرت سے اپنے سسر اور پھر والد کو دیکھا۔ ابا جان فوراً میرے پاس آ گئے، بولے بیٹا یہی حقیقت ہے جو تم دیکھ رہی ہو، بہتر ہے کہ تم خود کو سنبھال لو ورنہ ابھی واپس میرے ساتھ گھر چلو۔ یوں ابا جان مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان کو خدشہ تھا کہیں میں صدمے سے گر ہی نہ جاؤں۔ ایک طویل انتظار اور ہزار بار کی دعاؤں کے بعد مجھ جنم جھلی کو اپنے شوہر کی بس ایک جھلک ہی دیکھنا نصیب ہو سکی۔ میں اپنے کمرے میں بند بستر پر پڑی آنسو بہا رہی تھی اور باہر عبید آئے ہوئے تھے۔ وہ میرے والد کو اپنی داستان سناتے ہوئے معافیاں مانگ رہے تھے، اپنی مجبوریاں بتا رہے تھے، یہ یقین دہانیاں بھی کرا رہے تھے کہ دونوں بیویوں کے برابر حقوق ہوں گے۔ لیکن ابا جان نے ایک ہی بات کہی کہ میری بیٹی نے جب اتنے عرصہ تمہاری جدائی سہ لی ہے تو اور بھی سہ لے گی، اب ہم اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجیں گے۔ بے شک تم طلاق دے دو۔ میری والدہ نے بھی یہی رٹ لگا دی اور مجھ کو طلاق کروا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو اس معاملے میں ایسے چپ سادھ لی تھی جیسے کسی نے میری قوت گویا چھین لی ہو۔ طلاق کے 2 سال بعد امی نے پھر سے میری شادی کی فکر شروع کر دی۔ جب والدین مجھ سے دوسری شادی کا کہتے تو عبید کو یاد کر کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، سوچتی کہ بے شک اس سے دور ہی رہتی، مگر یہ مجھے طلاق نہ دلواتے۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ کسی دوسرے مرد کو شوہر مانوں، یہ مگر میرے بس کی بات نہ تھی۔ بار بار ایک ہی بات کہنے سے پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں بھی اپنے سے پیار کرنے والوں کی اس ضد سے بالآخر بے بس ہو گئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کے جی میں آئے کیجیے۔ اس بے بس اقرار میں جتنا بھی دکھ تھا مگر ہتھیار تو میں نے ڈال دیے تھے، لہٰذا والدین نے اس موقع کو گنوانا مناسب نہیں سمجھا اور جھٹ پٹ عارف میاں سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ عارف میاں ہمارے دور پرے کے رشتے دار تھے۔ پہلی بیوی شادی کے 1 سال بعد وفات پا گئی، اس کے بعد انہوں نے شادی نہ کی۔ اب سب کے کہنے سننے پر دوبارہ گھر آباد کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ میں نے ماں باپ کے مجبور کرنے پر عقد ثانی کر تو لیا مگر دوسری شادی کو دل سے قبول نہیں کیا۔ جب بھی عارف کے گھر سے میکے آتی، روتی ہوئی آتی اور روتی ہوئی واپس گھر جاتی، جس پر ماں دکھی ہو جاتی۔ عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، تب جا کر کہیں مجھ کو صبر آیا اور جب والد فوت ہو گئے تو میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ اب باور ہوا کہ دوسرے شوہر کی ہی اپنا سب کچھ سمجھنا چاہیے ورنہ میرا اور کون سا ٹھکانہ ہوگا۔ شادی کو 10 برس گزر گئے اور میری گود ہری نہ ہو سکی، جانے کیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اولاد سے محرومی کو عارف بھی محسوس کرتے تھے اور میں بھی اپنے اندر خلا محسوس کرتی،
کہ اولاد کے بغیر عورت کی زندگی سونی ہوتی ہے۔ عارف کا اپنا کاروبار تھا، ماشاءاللہ خوشحال تھے، مگر مجھے وقت نہیں دے پاتے تھے۔ صبح کام کو نکلتے تو رات 11 بجے گھر لوٹتے۔ میں سارا دن چار دیواری میں اکیلی تنہائی سے پریشان ہو کر دیواروں سے باتیں کرتی۔ ساس سسر دوسرے بیٹے کے پاس رہتے تھے، نند دیور سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تب میں نے عبادت میں پناہ ڈھونڈ لی، نماز پڑھتی، کلام پاک کی تلاوت کرتی اور اپنے سکون کے لیے دعائیں مانگتی۔ ادھر عارف میاں کا مزاج کچھ مختلف تھا، جب بھی کہیں جانا ہوتا وہ ہمراہ نہیں جاتے تھے، وہ سارا وقت اپنے کاروبار کو دیا کرتے۔ اس وجہ سے بھی میں خود کو بہت تنہا اور ادھورا محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میکے میں تھی کہ میرے بھائی آ گئے۔ اماں بولی، اے کاش منزہ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا تو یہ ایسے اکیلی نہ ہوتی۔ اس پر میں رونے لگی۔ تبھی بھائی کا دل پسیجا، بولے، روتی کیوں ہو؟ ہے تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں، تم اسے گود لے لو۔ میں نے بسم اللہ کر کے بھتیجی کو گود میں بھر لیا۔ دل کو سکون ملا، وہ مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ عارف کو یہ بات پسند نہ آئی، کہنے لگے، بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے، تمہارے بھائی کو ایسا ہی خیال تھا تو اپنا بیٹا دے دیتے، ہم بیٹی کو پال پوس کر بڑا کریں گے اور بیاہ دیں گے، گھر تو پھر بھی خالی ہو جائے گا۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو لگی۔ دوبارہ میکے آئی اور بھائی کو میاں کی باتیں گوش گزار کی تو وہ آزردہ ہو گئے، کہنے لگے، ٹھیک ہے تم کو اپنا بیٹا بھی دے دیتا ہوں، اس طرح تمہارے میاں خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور بیٹا دے دے گا، آج سے شیر دل تمہارا بیٹا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو بھی مجھے دے دیا۔ حالانکہ بھابھی کا دل دھڑک گیا تھا، کیونکہ شیرو بہت ننھا منھا تھا۔ میں نے شوہر کو خوش کرنے کے خیال سے اس نعمت کو بھی گود لیا، نعمت کو بھی گود میں بھرا اور اپنے گھر لے گئی۔ میرے لیے تو بھائی کے دونوں بچے برابر تھے، دونوں مجھے پیارے تھے، ان کو گلے سے لگا لیا، پالا پوسا بڑا کیا، ان کی پرورش میں وقت اچھا کٹ گیا۔ دونوں بچے دل سے عارف کی عزت کرتے تھے اور ان کو اپنے والد جیسا ہی سمجھتے تھے۔ جو حکم وہ کہتے یہ دونوں بچے فوراً بجا لاتے۔ وہ دونوں جوان ہو گئے تو مجھے ان کی شادیوں کی فکر ہوئی، چاہتی تھی کہ اچھی جگہ شادیاں ہوں۔ تبھی اپنی منجلی بہن کے بیٹے سے عافیہ کی منگنی کرا دی۔ یہ بہن بیوہ مگر صاحب جائیداد تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی، سبھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، عارف بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ ہم اس موقع پر کسی شے کی کمی نہیں ہونا دینا چاہتے تھے۔ بھائی کا گھر میرے گھر سے کافی دور تھا، جبکہ میری بہن عافیہ جس کی بہو بننے جا رہی تھی وہ بھائی کے قریب ہی رہتی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ عافیہ کی رخصتی اس کے حقیقی والد کے گھر سے کر لیتے ہیں، اس طرح میری بہن کو بارات لانے میں آسانی ہو گئی۔ عارف نے عافیہ کا جہیز ایک ٹرک میں اس کے حقیقی باپ کے گھر خود پہنچایا، لیکن جب شادی کا دن آیا تو ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ مہندی والے دن کہنے لگے کہ میں نے جہیز پر 3 لاکھ روپیہ لگایا ہے، اب یہ رقم مجھے اپنے بھائی سے لے کر دو، جس کی بیٹی ہے وہی اس سے رخصت بھی کرے۔ میں ٹھہرا، پھوپھا میرا ان بچوں سے کیا رشتہ ہے؟ سچ پوچھو تو ان بچوں کو میں نے اپنے گھر میں تمہاری وجہ سے برداشت کیا ہے، ورنہ مجھے یہ منہ بولے رشتے اچھے نہیں لگتے۔ یہ سن کر میرا تو دل بیٹھ گیا۔ اتنی محنت سے ان کو پالا پوسا، پیار دیا، لاڈ اٹھائے، اور اب اچانک اس شخص کو کیا ہو گیا؟ اپنی مرضی اور خوشی سے بیٹی کا جہیز خرید کر لائے اور اب میرے بھائی سے جہیز کی رقم مانگ رہے تھے۔ میرے بھائی کو بھی ان کے رویے پر سخت صدمہ ہوا، جنہوں نے بہن کی خاطر اتنے برس تک اپنے بچوں کا نام بھی نہ لیا۔
آج چند ٹکوں کی خاطر عارف میرے بھائی کی بےعزتی کا سامنا کر رہے تھے۔ ایسے مواقع پر شرفا بہرحال مصلحت سے کام لیتے ہیں۔ بھائی نے بھی وہی کیا جو ایسے موقعوں پر کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے رقم عارف کے سامنے رکھی اور کہا، اگر اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے تو بتائیے، وہ بھی میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بیٹی کا معاملہ ہے، آپ بطور مہمان شادی میں شریک ہو جائیے، رنگ میں بھنگ نہ ڈالیے۔ عارف نے رقم لے لی مگر شادی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائی بیچارے اپنا سا منہ لے کر آگے۔ ان کی تو بیٹی تھی، انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی اور اچھے طریقے سے عافیہ کی رخصتی کر دی۔ میں نے شوہر کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ مان کر نہ دیے اور شادی میں آئے اور نہ مجھ کو لینے آئے۔ میں 4 ماہ بھائی کے گھر بیٹھی انتظار کرتی رہی کہ عارف مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جائیں۔ گرچہ بھائی کے گھر رہنے میں کوئی تکلیف نہ تھی لیکن اپنے گھر جائے بنا بھی قرار نہ تھا۔ اللہ نے میری سن لی۔ ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا، دروازے پر عارف نظر آئے۔ خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ میں لوگوں کی باتوں سے ڈرتی تھی۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرنے لگے تھے۔ عارف نے کہا، میں صرف تمہیں لینے آیا ہوں، باقیوں سے مجھ کو کوئی سروکار نہیں۔ میں نے بھائی کو بتایا۔ انہوں نے شیر دل کو اپنے پاس روک لیا اور مجھے عارف اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ میرے دل میں دونوں بچوں کی محبت اولاد کی طرح جاگزین تھی۔ جب کچھ عرصہ ان سے نہ ملی تو بیمار پڑ گئی۔ بیٹی تو بیاہ ہی گئی مگر شیر دل کی جدائی میں تڑپتی تھی، ایک پل اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ اور اب وہ میرے گھر نہیں آ سکتا تھا۔ عارف کو تو کاروبار سے ہی فرصت نہ تھی کہ میرا دھیان کرتا۔ میں اتنی لاغر ہو گئی کہ غم سے آدھی رہ گئی مگر عارف اپنی انا کے ہاتھوں دم سادے ہوئے تھے۔ جب بھائی کو علم ہوا تو وہ آ کر مجھے لے گئے اور علاج کروایا۔ بچوں سے مل کر دل کو راحت پہنچی تو میں صحت مند ہونے لگی۔ سبھی اس بات کو سمجھ گئے کہ بچوں کی جدائی کھا رہی تھی۔ عافیہ کا گھر قریب تھا، وہ روز میرے پاس آ جاتی، گلے سے لگ جاتی، پیار کرتی، اپنے ہاتھوں سے فروٹ کھلاتی۔ دونوں بچوں کی قربت سے میری بیماری آدھی رہ گئی۔ عارف کو جب وقت ملتا مجھ کو دیکھنے آ جاتے مگر بچوں کی محبت میں سرشار دیکھ کر ان کا منہ اتر جاتا، جیسے اندر ہی اندر حسد محسوس کرتے ہوں۔ 3 ماہ رہ کر آخر گھر چلے گی، کب تک میکے میں رہ سکتی تھی؟ گھر لے جا کر وہ کہتے تھے کہ پرائے بچوں کو اپنا سمجھتی ہو، کبھی پرائے بچے بھی اپنے ہوئے ہیں؟ اس بات پر میں رو پڑتی، ذہنی طور پر بھی۔ میں ان کے تیکھے جملوں کے وار سہ کر بیمار پڑ گئی۔ 3 سال تک میں نے ان کے طعنے برداشت کیے۔ خدا کی کرنی کہ اچانک ان پر فالج کا اٹیک ہوا تو بستر پر ڈہ گئیں۔ ان کے بھائی دور رہتے تھے، میں نے فوراً اپنے بھائی کو اطلاع دی۔ وہ اسپتال لے گئے اور جب تک یہ وہاں داخل رہے وہیں ساتھ رہے۔ شیر دل نے بھی تیمارداری میں کسر نہ چھوڑی، وہ تو ان کو سگے باپ جیسا سمجھتا تھا۔ بہرحال طبیعت قدرے بہتر ہو گئی، تاہم چلنے پھرنے اور کام کاج کے نہ رہے۔ انہوں نے شیر دل کو جانے نہ دیا۔ شیر دل کاروبار دیکھتا اور ان کو بھی سنبھالتا۔ عافیہ بھی روز آ جاتی، ان کی خدمت کرتی اور ان کو بستر پر پڑا دیکھ کر ابو ابو کہہ کر رونے لگتی۔ اب عارف کو احساس ہوا کہ ان بچوں کو پالنا پوست رائے گا نہیں گیا۔ دونوں بچے ان سے دل سے پیار کرتے ہیں اور اپنے والد کی جگہ ان کو ہی باپ سمجھتے ہیں۔ حقیقت اب ان کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کافی عرصہ بستر پر جیے، بچوں کو گلے لگا کر روتے اور دونوں کا منہ چومتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ شیر دل تو ان کی بیساکھی بن گیا۔
اس نے عارف کو اتنا سہارا اور سکھ دیا کہ ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دیتے تھے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو شیر دل اور عافیہ بلک بلک کر روئے تھے۔ ان کا قطعی یہ احساس نہ تھا کہ عارف ان کے سگے باپ نہیں ہیں۔